سر لائیو جا رہے ہیں. سر فرسٹ کلاس ہے. السلام علیکم ٹو آل آف یو. دس از سعد حمید, president of فیصل آباد chapter of YDPT فیصل آباد. Today is our topic novel coronavirus COVID-19. So اس پہ ہمارا سیشن ہے, ڈسکرپشن ہم اس پہ ڈسکرائب کریں گے اور اپنے حصے کا ڈالیں گے کہ پوزیٹیوٹی میں سوسائٹی میں پوزیٹیوٹی کیسے ہم اس میں پھیلا سکتے ہیں. سو ہم اس وقت نوول کرونا وائرس ہے کیا, کیسے منظر عام پہ آیا دنیا میں, اور جب سے منظر عام پہ آیا اس سے اب تک اس میں کیا پروسیس ہو سکے ہیں. سو اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرتا چلا جاؤں کروں گا. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے دو گیسٹ موجود ہیں, مدثر اقبال صاحب کراچی سے اور محمود فیاض صاحب لاہور سے. تو اس پر ان کی بھی رائے جانیں گے. سو ایکچولی 31 دسمبر 2019 کو چائنا میں WHO کے دفتر میں ایک نامعلوم وجہ سے نا ڈیتھ رپورٹ ہوئی, جو ان کو اطلاع ملی WHO آفس میں. سو اس پہ جب مزید ریسرچ کی گئی تو اس ڈیتھ باڈی میں کچھ انفیکشن پائے گئے, جن کو بعد میں ریسرچ بیس پہ 2019 نوول کرونا وائرس کا نام دیا گیا, 2019 NCOV کا نام دیا گیا تھا. بعد میں اس کو مزید پھر 11 فروری 2020 میں SARS-CoV-2 کا نام دیا گیا WHO کے ایک ڈپارٹ ICT کے نام کی طرف سے, کیونکہ یہ وائرس ایکچولی آلریڈی 2002 میں ایک پھیلنے والے وائرس SARS-CoV-2 سے ملتا جلتا تھا. سو ناول کرونا وائرس کا مطلب ایسا کرونا وائرس ہے جو آج سے پہلے انسانوں میں نہیں پایا گیا. اس جو کرونا وائرس کے ساتھ ناول کا ورڈ یوز کیا گیا وہ اسی وجہ سے یوز کیا گیا کہ یہ ایسا وائرس ہے کہ جو آج سے پہلے انسانوں میں نہیں پایا گیا تھا, اور یہ ایک زونٹک بیماری بھی ہے. زونٹک بیماری ایسی بیماری ہے جو جانوروں میں پھیلتی ہے اور دین وہ جانوروں سے پھر انسانوں میں منتقل ہوتی ہے اور انسانوں میں پھیلتی ہے. سو 11 فروری کو WHO نے اپنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنی پریس ریلیز میں بتایا کہ بیماری کو پھیلنے سے بچانے کے لیے, اس کی شدت سے بچاؤ کے لیے, اور پوری دنیا میں ڈفرینٹ جو ان کے دفاتر ہیں یا ہر کنٹری کا جو اپنا ان کا ڈیزیز ڈپارٹ ہے, تو اس میں اس پہ اس کی تشخیص کے لیے, اس پہ بحث کے لیے اس کو ایک نام دینا ضروری ہے. سو اگین ICT ڈپارٹ نے, WHO کی ICT ڈپارٹ نے جس کا ایبریویشن ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز ڈپارٹ, اس کو COVID-19 کا نام دیا. ایکچولی COVID-19 ایک ایبریویشن ہے جو کہ کرونا وائرس ڈیزیز 19 سے لیا گیا ہے. سو اس کے بعد میں اب ہمارے گیسٹ مدثر صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ جو کرنٹ اس وقت سچویشن ہے, جو ہمارے پاس اسٹیٹس ہیں, جو فگرز آ رہے ہیں ریکورڈ کیسز کے, ڈیتھ کے, اور جو سارا, تو اس پہ ہمیں آگاہ کریں. السلام علیکم. شکریہ سعد حمید صاحب. جو کہ کورونا وائرس ڈیزیز 19 سے لیا تھینک گیا یو ہے. محمود صاحب. تو اس بعد میں اب ہمارے گیسٹ مدثر صاحب کی طرف بڑھوں گا, شاید محمود فیاض صاحب کی طرف سے. جی میں اچھا, ہم جیسے میں شروع سے, خیر میں نمبرز تو میں بتا رہا ہوں اور روز نمبرز آ بھی رہے ہیں, لیکن جو ایک خاص بات ہے ان نمبرز کی وہ یہ ہے کہ ان نمبرز کی بیسس میں جو پیرامیٹرز ہیں اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ US میں جو پیرامیٹرز ہیں یا US کی جو سچویشن ہے وہ اٹلی میں, پاکستان میں یا ان مختلف جگہوں پر میچ ہوتی ہے. تو ان نمبرز کو انڈیویجولی دیکھیں, ان نمبرز کو جو جہاں پر ہو رہا ہے اس کے جو لوکلائزڈ فارمیٹ میں دیکھیں, تو انسٹیڈ آف کہ جی اٹلی میں جو ہوا ہے کیا ہمارے یہاں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو وہ سارے بہت ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں. اس وقت جو ورلڈ کی فگر ہے وہ 683,000 ہمارے پاس کیسز ہیں, اور اس میں سے 146,000 جو ہیں وہ کیورڈ ہیں, یعنی کہ وہ لوگ اپنے ہاسپٹل سے یا اپنی کرنٹینا سے یا اپنے
क्वारंटाइन टाइम पास करके सक्सेसफुली घर पे जा चुके हैं. दैट इज एक्चुअली इस वक्त बहुत सारे केसेस हैं, यानी कि मैं अगर 146 को 80% जो है ये सब वो है कि ये लोग घर जा चुके हैं 80%, यानी कि नॉन क्रिटिकल केसेस थे जो कि घर जा चुके हैं. बाकी केसेस इस वक्त चूंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 6 दिन में तकरीबन रोजाना 60,000 प्लस जो है वो केसेस ऐड हो रहे हैं. तो 146 के बहुत कम फिगर लग रही है जो कि रिकवर हुई है, लेकिन अगर आप इसको पिछले 24 दिनों की साइकिल में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा. इस वक्त जो यानी आज मैंने आपको बताया कि 66 के जो है वो आज की फिगर है जो कि ऐड हुए हैं साइकिल में. 32 के अनफॉर्चुनेटली ये फाइट हार गए. इसमें हारने की जो बहुत बड़ी वजह है वो एज फैक्टर्स, कुछ अंडरलाइन डिजीजेज हैं और इस वजह से ये लोग जो है ये सरवाइव नहीं कर सके. इस वक्त यूएसए, स्पेन, जर्मनी जो है वहाँ पे रोजाना बहुत ज्यादा नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं और यूएस ने तो खैर क्वारंटाइन करने से या लॉकडाउन करने से न्यूयॉर्क को, इन सिटीज को मना किया है, जिसके ऊपर काफी शोर शराबा भी है. लेकिन नंबर्स बहुत ज्यादा होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि बहुत एग्रेसिव टेस्टिंग है और जो कि अभी हमारे यहाँ नहीं है, तो हमारे नंबर्स कम हैं. लेकिन बहरहाल जो भी कैपेसिटी गिवन है और जो भी डॉक्टर्स और जो हुकूमत कर रही है उसमें ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का चल रहा है. हमारे पास 123 केसेस हैं शायद लोकली. आज जहां 66 के नए रिपोर्ट हुए हैं, 66 के वहां पे 3,500 डेथ्स भी हुई हैं. ये थोड़ा सा वरीसम नंबर है इन टर्म्स ऑफ कि ये भी बढ़ रहा है, यानी कि ये 17% ऑन एंड ऑन डे टू डे बढ़ रहा है, विच इज थोड़ा सा वरीसम है और इसकी वजह से जो है थोड़ी सी परेशानी है. लेकिन इसमें ज्यादातर जो हम काफी दिनों से कहते आए हैं कि सर्वाइवल रेट माशाल्लाह से बहुत ज्यादा है और इसमें परेशानी कम है और इसके लिए जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे सब कह रहे हैं वो इसका एक हल है. तो ये नंबर्स हैं आज के. सर, तो हम करंट अपने पाकिस्तान की सिचुएशन में आते हैं. तो पाकिस्तान में सबसे पहले सिंध में रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, मतलब सिंध के नंबर ज़्यादा थे, लीड कर रहा था पाकिस्तान में सब सूबों से. तो लेकिन इस वक्त कल की सिचुएशन चेंज हुई है. कल की मैं देख रहा हूँ कि सिंध के स्टैट्स कुछ और वहीं पे ही ऑलमोस्ट रह गए हैं. शायद वो जो उनके मुराद शाह साहब ने स्टेप्स लिए उस वजह से, तो पंजाब में केसेस उससे कई गुना बढ़ गए हैं. पंजाब इस वक्त लीड कर रहा है. सर देखिए, मैंने आपको पहले कहा था ये नंबर्स जो है ना ये बहुत इनको एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि सिंध में नंबर ज्यादा थे क्योंकि कुछ जायरीन आए थे, वो कैच हुए, वो अर्ली स्टेजेस में थे. ठीक है, वो सिंध में नंबर ज्यादा थे, वो उन्होंने कैच कर लिया, उनको क्वारंटाइन कर लिया, उनको जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में रखा, लॉकडाउन किया, नंबर्स बेहतर होना शुरू हुए. पंजाब में जो अभी लेटली लोग आना शुरू हुए, अब इस वक्त सिंध की तरफ कम जायरीन आ रहे हैं, पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ जायरीन ज्यादा जा रहे हैं जो कि वापस आ रहे हैं. तो वहां पे नंबर बढ़ना शुरू हुए और इवेंचुअली पंजाब में नंबर बढ़ जाने. पंजाब इज 60% ऑफ पाकिस्तान. आई मीन दैट इज अ पॉपुलेशन स्टैट्स. सो आपको 52, तो उसमें नंबर्स इवेंचुअली बढ़ जाने. नंबर्स बहुत परेशानी का सबब नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नंबर्स बहुत परेशानी का सबब नहीं है कि आपके नंबर्स हो रहे हैं. ये बात मेरे ख्याल में बाद में भी होगी और मैं और महमूद साहब पहले भी कर चुके हैं, कल डॉक्टर साहब ने भी की, और कि इसका हल जो है ना वो इम्यून सिस्टम की बिल्डिंग है. ये सबको होना है. पॉइंट सिर्फ ये है कि इसको हम इन्फ्लुएंजा से या फ्लू से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास लास्ट ईयर 650,000 डेथ्स है, लेकिन उसका इवेंट जो है ना वो 32 मिलियन है, यानी 32 मिलियन केसेस हैं. इन्फ्लुएंजा से या हम किसी और उससे लास्ट ईयर हम कहते हैं जी 15.7 मिलियन डेथ्स हैं हार्ट से, या 9.7 मिलियन डेथ्स हैं हार्ट वो कैंसर से. मगर कोई भी जो है ना इतने छोटे से पीरियड में नहीं है जिसकी वजह से आपने कहीं सुना कि हमें बेड नहीं मिल रहा, या आपने कहीं सुना
کہ ہمیں جو ہے وہ بندہ جو ہے کینسر کا بندہ راستے میں مر گیا، یا آپ نے کہیں سنا کہ خود بہت افسوس کے ساتھ کہ میو ہسپتال میں آپ نے کسی کو باندھ دیا. یہ نہیں ہے. تو اس کے ڈیتھ ریٹس بہت کم ہے ماشاءاللہ سے. اس میں ہیومن کی امیونٹی جو ہے وہ اچھی جا رہی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اس وقت یہ ذرا سا جو ویک امیون سسٹم کے لوگ ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے. پنجاب کے نمبر بڑھیں گے جیسے جیسے ٹیسٹ بڑھیں گے، جیسے کیپیسٹی بڑھے گی، نمبر بڑھتے جائیں گے. اس وقت یو ایس میں 20-30,000 ٹیسٹ روزانہ ہو رہے ہیں، تبھی ان کے نمبرز آ رہے ہیں. اس بہت امپورٹنٹ مزے کے اسٹیٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جوانوں کو نہیں ہو رہا. اس وقت 52%، کل تو شاید وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا تھا وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں، نیو یارک میں بھی 44% جو لوگ ہیں وہ سارے جوان ہیں، 18 سے 50 ایئرس کے لوگ. تو یہ ہوگا نمبرز میں پریشانی کے بجائے ان کا ریٹ، ان کو کوارنٹائن کرنا اور ان کو پکڑنا ضروری ہے. تو محمود صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. جی سر محمود صاحب، سر ایکچولی کچھ افواہیں بھی چل رہی ہیں، مطلب کہ مختلف سوشل میڈیا پہ خوف کے لحاظ سے بھی، اور لیکن کچھ مثبت بھی ہیں، تسلی کے حساب سے بھی لوگوں کو تسلی بھی دی جاتی ہے. لیکن کچھ کانٹروورشلی بھی ہے کہ اس پر پولیٹیکل بھی شک کیا جا رہا ہے کہ یہ شاید بایولوجیکلی ویپن ہے، بایولوجیکلی ہتھیار ہے، لائک امریکہ اور چین کی ٹریڈ کی جنگ میں. تو بس اس پہ کیا آپ رائے دیتے ہیں کہ بایولوجیکلی ہتھیار ہے یا پھر ایک قدرتی آفات ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعد حمید صاحب بہت شکریہ سیشن میں لینے کے لیے. وائی ڈی بی کے پلیٹ فارم سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں یوتھ کے جو پروگرامز ہیں خاص طور پہ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں سیشن میں آپ کے ساتھ شامل ہوں. جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے تو شروع میں ہم بھی یہی سمجھے تھے، میں نے خود بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا، کیونکہ 3 سال سے امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتا ہوا جو ٹریڈ کی ایک کمپٹیشن ہے وہ ایک وار میں داخل ہو گیا تھا، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو مختلف ان کے انڈیکسز جو ہیں اسٹاک کمپنیز کے، اگر امریکہ کے اوپر جاتے تھے تو چائنا کے نیچے جاتے تھے، چائنا کے اوپر جاتے تھے تو امریکہ کے نیچے جاتے تھے. پھر ہواوے کی وار بھی ہوئی کہ ہواوے کا جو ایک ایشو تھا اس میں بھی سامنے ایک دم سے یہ چیز آئی کہ اب یہ دونوں کنٹریز اب اس نہج پہ پہنچ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان دونوں کے جو اکنامک انٹرسٹس ہیں وہ ان کو ایک ایسے پوزیشن میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو رہی. تو اسی تناظر میں جب کرونا وائرس آیا تو نیچرلی اس کی طرف دھیان گیا کہ کہیں چائنا پہ امریکہ کی طرف سے کوئی بایولوجیکل اٹیک تو نہیں ہوا. لیکن ابھی جو آپ سٹیٹسٹکس دیکھ رہے ہیں، ابھی جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر یہ بایولوجیکل وار کا حصہ تھا بھی تو پوری دنیا کو یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ بایولوجیکل وار بھی اٹامک وار کی طرح کسی کے بینیفٹ میں نہیں ہے، کیونکہ فیوچر میں بھی اگر کوئی بایولوجیکل وار کا سوچے گا بھی تو وہ 1000 دفعہ یہ بھی سوچے گا کہ بایولوجیکل وار میں دیکھیں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کولیٹرل ڈیمیج کیا ہوتا ہے. کہ جنگ میں جب گولہ کہیں پھینکا جاتا ہے تو وہ فوجیوں کے علاوہ جو اپنے مخالفین ہیں اس کے علاوہ سویلینز کو بھی مار دیتا تھا. پھر جب ڈرون اٹیکس ہونا شروع ہوئے تو ڈرون اٹیکس میں بھی یہ ہے کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج میں ڈال دیا جاتا تھا، جو کہ دشمن کے ساتھ ان کے ساتھ بہت سارے سویلینز پہ بھی اٹیک ہوتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. وائرس میں، وائرل اٹیکس میں اب یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ آپ کے اپنے گھر میں پہنچ رہا ہے. فرض کریں کہ اگر امریکہ نے یہ بایولوجیکل وار شروع کی ہوتی، میں ایک فرضی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت امریکہ سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. فرض کریں چائنا نے اگر یہ کوئی ایسی گیم کی ہے تو چائنا بھی ابھی ایٹ تھریٹ ہے. البتہ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو اس میں سے کون سے ممالک، کون سی اقوام اس پہ بہتر فیصلے لیتے ہوئے اس میں سے کوئی بھلائی کا پہلو یا ایک وننگ پوزیشن لے لیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ لوزنگ پوزیشن لے لیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی
یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جی فلاں جو ہے، جیسے کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا میں، یا ایک سازشی تھیوری تھی کہ چائنا جو ہے اس نے پہلے تیاری کر رکھی تھی، اس نے وائرس کا یہ ڈر پھیلا کے تو ساری مغربی کمپنیاں خرید لیں، اور اس کے بعد اب وہ سستے داموں میں کمپنیاں خرید کے وہ پوری دنیا پہ راج کرے گا. تو جس کو بھی اس وبا سے فائدہ ہوا ہے اس پہ شک جا سکتا ہے، یہ شک کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بایولوجیکل وارز ضرور وار اسٹریٹجیز کی ڈسکشن میں رہی ہیں، ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اس طرح کی کسی بھی سازشی تھیوری پہ بات کرنا، اس کو پھیلانا، اس پہ ڈسکس کرنا، جبکہ آپ کے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس کوئی اتھینٹک انفارمیشن بھی نہیں ہے، یہ ایک پینک پھیلانے کا حصہ بننے کا وہ ایک طریقہ ہے جو میں چاہوں گا کہ اس پہ ریئلٹی پہ بات کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ریئلٹی بیسڈ انفارمیشن جو ہے نا وہی دوسروں تک پہنچائی جائے. رائٹ سر، بٹ ایکچولی جیسے مطلب کانسپیرنسی تھیوریز لائک عبداللہ حسین ہارون صاحب کی وہ تھیوری، ان کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو، انہوں نے وہ سارا، اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی چل رہا ہے کہ ایک ناول ہے دی آئیز آف ڈارکنیس، اس کا میں ریڈ کر رہا تھا، تو وہ ان کا جو سیکنڈ اپ ڈیٹ تھی، آئی تھنک تھرڈ اپ ڈیٹ، اس میں جا کے نا فرسٹ پہ جو تھا وہ اس کو نا گورکی 400 میں تھا کہ رشین ہے، مطلب رشیا میں ڈیزیز یہ بنے گی اور دین اس سے سپریٹ ہوگی. بٹ پھر ادر اس کے بعد اس کو اپڈیٹ کیا گیا، دین ووہان کا نام آیا، ووہان 400 کے نام سے. اس کے علاوہ وہ کنٹیجین مووی بھی ہے، مے بی آپ نے دیکھی ہو، میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، تو وہ بالکل سیم ایز اٹ ہے. تو اس کے بارے میں، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں موجود ہیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک پکچر کے دو رخ ہیں، اور دونوں ہی ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ یہ بات مانو اور یہ اس کے اپوزٹ ہے. دیکھیں سعد اور جو جتنے ینگ دوست ہیں، میں ان کو ایک لطیفے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایک صاحب جو ہیں وہ ریسرچ کر رہے تھے، اور انہوں نے ریسرچ کی کہ انہوں نے مکھی کو پکڑا اور مکھی کو کہا کہ اڑو، تو مکھی اڑ گئی. انہوں نے مکھی کو پھر پکڑا اور اس کے دونوں پر کاٹ دیے، اور پر کاٹنے کے بعد انہوں نے کہا اڑو، تو اب مکھی نہیں اڑی. تو وہ صاحب نے اپنی ریسرچ کا کنکلوژن یہ نکالا کہ جب مکھی کے دونوں پر کاٹ دیے جائیں تو وہ بحری ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو جب آپ کے سامنے واقعات ہوں اور وہ ان واقعات سے نتیجہ کچھ بھی نکالا جا سکتا ہے، اور واقعات عام طور پہ 2-3 واقعات کو اگر جوڑیں تو کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری بن جاتی ہے. تو حقیقت بالکل اسی مکھی کی طرح مختلف ہو سکتی ہے کہ مکھی ایکچولی پروں سے اڑتی تھی، سنتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن نتیجہ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے جو اپنا نتیجہ نکالا اس کی ریسرچ کمپلیٹ تھی، تو اس نے پہلی بار اس کو اڑو کہا، وہ اڑ گئی. تو اسی طرح سے جیسے میں نے کہا کہ سازشی تھیریز بھی ہیں، پھر اس کے اندر عبداللہ ہارون جیسے دوست بھی آ جاتے ہیں جن کو کچھ اتھینٹک انفارمیشن. اب یہ ایک بہت ہائی لیول کی ایک گیم ہوتی ہے. میں اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھا سکوں کوئکلی، کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی ملک جو ہے وہ پاکستان میں افواہ پھیلانا چاہتا ہے، تو وہ میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگوں کو پہلے اپنی ہمدردی میں لے گا، اس کے بعد ہمیں کوئی ایسی انفارمیشن دے گا کہ یہ بڑی ہائی لیول اتھینٹک انفارمیشن ہے جو کسی کو بتانی نہیں ہے، اور ہم محب وطن بن کے فوراً وہ ساری انفارمیشن جو ہے اپنے اداروں کو بھی دیں گے اور قسمیں کھائیں گے یہ بڑی اتھینٹک انفارمیشن ہے اور ہمیں اندر سے ملی ہے. ایکچولی اس میں اس ادارے کا یا اس ملک کا خود ایک پلان ہوگا جس کے تحت ہم استعمال ہو جائیں گے. اس میں صحافی بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں عام لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں، اس میں انفلوئنسرز بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ایکچولی میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سازشی تھیوریز کو سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بارش کو ہوتا ہوا دیکھیں، نہ کہ موسمیاتی رپورٹ دیکھیں. موسمیاتی رپورٹ میں آپ کو بتائیں گے جی کراچی سے بادل چل پڑے ہیں، سندھ میں اتنے ہیں، پنجاب میں نمی کا تناسب یہ ہے، فلاں ہے. لیکن اگر آپ باہر کھڑکی سے جھانکتے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی، تو جب تک بارش نہیں ہو رہی یہ آپ کے لیے ایک سازشی تھیوری ہے. لیکن جب بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے پھر سب مان لیتے.
اس وقت جو پریزنٹ بارش برس رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ میں 10,000 کیسز 15,000 کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اٹلی میں 1,000 بندہ روزانہ مر رہا ہے، یو کے میں ابھی انعام رانا نے پوسٹ کی ہے کہ 1,000 ایمرجنسی قبریں کھدوا لی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور کینیڈا میں بھی سچویشن ہے، اسپین کی، جرمنی کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ تو میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام سے ایک پوسٹ کرتے کرتے آپ کا پروگرام کا ٹائم ہو گیا، میں یہ لکھنے لگا تھا کہ اگر نمبر آف ڈیتھس کے حساب سے سازشی تھیوری بنانی ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وائرس یا تو پاکستان نے بنایا ہے یا افغانستان نے بنایا ہے۔ تو بس میں تو یہی کہوں گا کہ، اور دوسری چیز جو میں فائنل آپ کے سوالوں کا ایک کنکلوژن دے دوں، کل میں نے ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کے ساتھ ڈسکشن دی جو آپ نے بھی سنی اور باقی دوستوں نے بھی، انہوں نے بھی جو کچھ کہا اور جو میں بھی کہہ رہا ہوں اس کے نیچے کسی نے دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن یہ جواب نہیں ملا کہ یہ سازشی تھیوری ہے کہ نہیں ہے۔ تو مقصد ہے بھائی، اگر ہم سب لوگ گول مول جواب دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، اور یہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم میں سے کسی کے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے، انکلوڈنگ اس ملک کی ٹاپ کی انٹیلیجنسیا کہہ لیں، باقیوں کی، ان میں سے کسی کو نہیں پتا ابھی۔ دے آر فگرنگ آؤٹ، جو دنیا بھر کے اینالسٹ ہیں وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں حکومتیں کس طریقے سے چلتی ہیں، کس کی باڈی لینگویج کیا ہے، ٹرمپ کیسے کر رہا ہے، چائنیز صدر کیسے کر رہے ہیں، فلانا ہے فلانا ہے، یہ چیزوں پہ باتیں چلتی رہیں گی۔ 9/11 جب ہوا تھا تب سے سازشی تھیوریز بنی تھی اور بنتی آ رہی ہیں، ہم بھی انہی سازشی تھیوریز میں سے کچھ پہ یقین رکھتے تھے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ 9/11 میں ہزاروں لوگ امریکہ کے ہی مرے تھے، تو آج بھی اگر امریکہ کے ہزاروں مرتے ہیں اور ساتھ ان کی یہ سازشی تھیوری بھی کامیاب ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ ہر بری بات امریکہ کے ساتھ کیوں ہوتی ہے۔ تو دیر آر چانسز کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پلان کیا اور ان کے لیے اپنے شہریوں کی جان کا بھی اتنا نہ ہو، وہ ان سے بگر بینیفٹس لینا چاہتے ہوں۔ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ کرونا وائرس کے بعد اب دنیا 9/11 کی طرح ڈائنامکلی چینج ہوگی، جیسے ایئرپورٹس پہلے جیسے نہیں رہے، جیسے سڑکیں پہلے جیسی نہیں رہی 9/11 کے بعد، دہشت گردی آج بھی ہم چیکنگ کرواتے ہیں اور باقی سارا کچھ، اب کرونا وائرس کے بعد بھی یہ سچویشن ہوگی کہ دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، اب ایئرپورٹس پہ سینیٹائزرز بھی ہوں گے، باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی، ان کے اندر سے وہ شاورز میں سے شاید گزرنا پڑے گا، آپ کا ڈیٹا لیا جائے گا، اور یعنی آج میں کسی دوست سے بات کر رہا تھا کہ اب سازشی وہ کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے، دہشت گرد یا خود کش بمبار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بجائے صرف وہاں پہ کسی علاقے میں 150 کرونا ٹیسٹ پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ان کا سارا ڈیٹا آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم آگے ہیں اور اب ہمیں دیں۔ تو اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں۔ یہ بڑے کھلاڑی، اگر یہ سازش نہیں ہے تب بھی بڑے کھلاڑی اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر یہ سازش تھی بھی تو ہم اب اس کا وکٹم ہیں، ہمیں اس سے نبٹنا ہے کسی طریقے سے، جیسے ہم پچھلی سازشی تھیوری سے نبٹ رہے ہیں۔ ساتھ ایکچولی سازشی تھیوریز پہ میرا ایک اور چھوٹا وہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب کو سازشی تھیوریز پتہ چل گئی ہیں کہ پردہ اٹھا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور 10ویں پردے میں چائنا نے ساری کنٹریز کو لے لیا۔ دوسری طرف پہلا پدرا اٹھا کہ انہوں نے وہاں سے، یعنی کہ میرے جیسے آدمی کو جو کہ باہر نہیں نکلا ہوا پچھلے 15 دن سے، اس کے گھر میں بھی ساری سازشی تھیوریز آ گئی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس تھوڑی سی زیادہ انفارمیشن ہوگی۔ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں جسٹ اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی، کہ بیکاز کچھ چیزیں لائک مووی، ناول، یہ سب چیزیں ہمارے آگے موجود ہیں، سو اس وجہ سے کہ مووی دیکھ کے جو کارٹونز ہیں یا جو ناول ہے اس میں جو آلریڈی ذکر کر دیا گیا تھا، تو ان چیزوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بٹ اینی ہاؤ، تو مدثر صاحب، سر اس کے بارے میں یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ جسٹ ایک فلو ہے، زکام ہے، نارمل سی کیفیت ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی بہت ہی کمزور ہو یا آلریڈی وہ کسی بیماری کا شکار بیمار ہو تو دین اس کے ساتھ مس ہیپ ہو سکتا ہے۔
एंड अदर साइड पे ये भी है कि जो एक इसके बारे में टर्म यूज की जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि अगर इसको ना रोका गया तो देन डेथ टॉल में काफी इजाफा हो जाएगा उस एक्सपोनेंशियल रेट की वजह से, और बहुत ज्यादा मिसहैप होगा। अच्छा देखें, दो चीजें। पहला तो ये कि ये इन्फेक्टस है, यानी कि ये बढ़ रही है, कंटीजियस है, लोगों को लग रही है, तो इसका जो रेट है वो 3 है, ठीक है ना। 1 से 3 और 3 से 6, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, तो 10 जनरेशन में यानी 10 दिनों में, 15 दिनों में 3,500 लोगों को लग जाएगी। फ्लू के बारे में भी आपने घर में देखा होगा, खुदा ना खास्ता किसी एक को हो जाए तो सबको एक साइकिल गुजर जाती है, सब थोड़े थोड़े दिनों में थोड़े थोड़े 1-1, 2-2 दिन खांस के अपने इम्यून सिस्टम के हिसाब से उससे गुजर जाते हैं। तो जब ये हो जाता है तो ये फ्लू की तरह का ही है, लेकिन इसमें और जो इन्फ्लुएंजा है उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो पेंडेमिक्स होते हैं ना, जैसे सार्स का था या मर्स का था, ये सारे एनिमल बेस्ड वायरसेस हैं। एनिमल बेस्ड वायरसेस की ना इम्यूनिटी ह्यूमन में नहीं होती, उसको ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है, ठीक है। इससे पहले भी आए, इसके साथ इसका जो डेथ रेट है वो, जैसे एज ऑफ नाउ हम बात करें तो नोन में 4% है, 5% है, यानी हमें 6,83,000 केसेस के बारे में पता है और 32,000 अनफॉर्चुनेट डेथ्स है, इवेंट्स हैं इसमें। ये भी हम सबको पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स नंबर चल रहे हैं कि सिर्फ 20% लोगों के बारे में इस वक्त आपको पता है, बाकी बहुत सारे एसिस्टमेटिक है मेरी तरह के जो बैठे हैं, जो शायद नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो हम इसको 683 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कंसिडरिंग कि ये 20% आपने जो है इसको नॉक ऑफ किया वो किया है, तो हम ये कहते हैं कि ये 1% डेथ रेट है, ठीक है। फ्लू आपके घर में सबको नहीं होता, बच जाता है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा नहीं हुआ कि घर में किसी एक को हुआ बाकी नहीं हो रहे हो, जितनों को हो रहा है उनको लग रहा है। तो 1% डेथ रेट आप 7.5 बिलियन लोगों का ले लें और हम ये कह रहे हैं सबको होगा, ठीक है। अभी मैं हर्ड इम्यूनिटी की बात नहीं कर रहा कि जहां पे 60-70% पे रुक जाता है, अभी मैं सिर्फ फॉर अ केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 7.5 लाख, ठीक है, 70 लाख आप कराची की आबादी ले रहे हैं, लाहौर की आबादी ले लें, तो ऐसे हो ये रहा है कि जिनके इम्यून सिस्टम वीक है उनको हो रहा है। हमें फायदा ये होगा इस लॉकडाउन का या इस जो भी हम काम कर रहे हैं उन सारे एक्शंस का, कि अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फ्रूट खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने एहतियात करनी शुरू कर दी है, बाहर का खाना है, ठंडा पानी है। मैंने आपको उस दिन बता रहा था कलौंजी खत्म हो गई अमेरिका में, यहाँ लोगों ने कलौंजी, तो वो बहुत सारे एहतियात शुरू होंगे, लोगों का इम्यून सिस्टम बेटर होगा, फिर एक हर्ड इम्यूनिटी बिल्ड होगी जो कि इसके बारे में 60-70% है, जो कि HIV के बारे में 95% तक थी, कि यानी कि जितने लोगों को होगा उसमें से 95% को HIV हो जाएगा, ठीक है। एबोला के साथ भी यही था। इसकी हर्ड इम्यूनिटी 60-70% है, क्योंकि इसकी इन्फेक्शन बहुत तेजी से हो रहा है। डेथ रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, उतनी नहीं है, 10-12%, लेकिन इसका जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। इतने नंबर्स में आपके पास एबोला के केसेस नहीं है, जहां ये नंबर जा रहा है, फर्ज करें ये अगर 63,000 है और ये 100,000 पर डे के हिसाब से जाएगा तो उसका इतना इन्फेक्ट नहीं है, लेकिन अगर 1% भी हमारे पास डेथ है तो हमें प्रॉब्लम है, हमें जरूरत है कि हम जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करके इसके नंबर्स को तोड़ें। जब इसके नंबर्स टूटेंगे तो ये कम होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये होना तो है सबको, आज नहीं तो अगली साइकिल में होगा। ये इम्यूनिटी बिल्डअप होनी है, ये इम्यूनिटी बिल्डअप होनी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे पहले भी इम्यूनिटीज बिल्डअप हुई हैं। आपने सुना होगा 1918-19 में 50 लाख लोगों का 50 मिलियन की डेथ रेट। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं। आप हमारे मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छे हैं, हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो चेक्स हो रहे हैं, वो सब चीजें माशाल्लाह से बहुत अच्छी। तो हमें टाइम लगेगा इससे निकलते। चलें, थैंक यू सर। महमूद फयाज साहब, सर जैसे आप ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे कि दुनिया आने वाले वक्त में पहले जैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी,
تو اس سے پہلے بھی انسانی تاریخ میں جب سے انسان اس دنیا پہ موجود ہے مختلف واقعات ہوئے ہیں، لائک سقوط بغداد ہوا، اس کے بعد سقوط غرناطہ، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اور سب سے میجر انسیڈنٹ جو آئی تھنک جس نے سب کچھ اس وقت موجودہ حال ہی میں جس نے سب کچھ چینج کیا، 9/11، جس کا آلریڈی آپ نے ذکر کیا. اور تب کہا جاتا تھا جب 9/11 ہوا تھا کہ دنیا 9/11 اب جو ہوا ہے اس کے بعد پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے سیاسی اور سماجی یا معاشی لحاظ سے چینجنگز آئی ہیں اور اس کا پوری دنیا پہ اثر ہوا ہے. سو کیا اس کووڈ-19 کے بعد یہ بھی 9/11 ہی ایک طرح کا ثابت ہوگا کہ انسانی نظام جو سماج ہے اس کو متاثر کرے گا، چینج کرے گا؟ جی سوال بہت اچھا ہے، اور اس میں شامل کر لیں تیفی خان بلوچ صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ I have a question for مدثر and محمود فیاض, what will happen after 14-15 days؟ جی صاحب کوشش کرتا ہوں میں دونوں کو اکٹھا ہی آنسر کر دوں. دیکھیں زندگی تو ہماری بدل گئی ہے. اس وقت ہم آپ سارے پچھلے ہفتہ 10 دن سے اپنے اپنے گھروں میں لاکڈ ہیں، جو کہ 9/11 میں نہیں ہوا تھا. اور آگے جیسے میں نے کہا کہ آگے جا کے اور زیادہ بدلے گی، کیونکہ یہ ایک 177 ملک لاسٹ ٹائم سنا تھا، اب شاید 180 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے یا 200 کے قریب، یعنی پوری دنیا میں اس وائرس نے ٹچ کیا ہے. اس وجہ سے حکومتوں کے انوالومنٹ کی وجہ سے ڈیتھ کے اتنے کم ٹائم میں اس کی مانیٹرنگ کر لیں یا ان کے ہونے کی وجہ سے جو بھی ایک سچویشن ہے اس کی وجہ سے اس کو اب ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا. اس کے ارد گرد موویز بنے گی، اس کے حوالے سے اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی. محکمہ صحت جو ہے وہ بھی ایک وار اسٹریٹجی اور ریسورسز کا حصہ بن جائے گا. جو امیڈیٹ ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں، پاکستان میں کاروبار یہ گورنمنٹ آنے اور ایک ہم چینج شفٹ سے گزر رہے تھے جس پہ ہمیں امید تھی کہ ہم بخار کے بعد صحت یابی کی طرف جانے لگیں گے، تو اس بخار کے درمیان ہمیں ایک اور انفیکشن ہو گئی ہے جو کرونا کی. تو ہماری اکانومی زیرو پہ تھی، ہمارے کاروبار زیرو پہ تھے، ہماری پراپرٹی پوری بیٹھ چکی تھی. اس کے بعد جب بالکل وہاں سے ٹیک آف کرنے کا ٹائم آیا تو کرونا کی یہ سچویشن ہوئی. بے روزگاری پہلے تھی، اب اس سے بھی زیادہ بڑھے گی. جو امیڈیٹ پروجیکٹس تھے، ڈیولپمنٹ تھی، وہ بند ہو چکی ہے، ٹرانسپورٹیشنز بند ہیں، ایکسپورٹس کا عمران خان صاحب نے خود ذکر کیا ہے بند ہو چکی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ایک امیڈیٹ ایفیکٹ آئے گا، اور ایک لانگ ٹرم ہماری جو لائف سٹائل ہے اس میں چینجز آئیں گی اس کے حساب سے. تو ڈیفینیٹلی اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ انیویٹیبل ہے، اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ آپ اس میں چینجز آئیں. دوسرا جو سوال تافی صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ 14-15 دن کا لاک ڈاؤن ایک افیکٹو میجر سمجھا جاتا ہے، جس کے ریزلٹس جو ہے مختلف ممالک نے لیے ہیں کہ جب آپ نقل و حرکت روک دیتے ہیں انسانوں کی، کیونکہ انسان ہی کیریئر ہیں اس کے، تو جب آپ نقل و حرکت روک دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ وائرس آگے بڑھنا رک جاتا ہے. اس وائرس کی عام طور پہ بھی جو جتنے بھی 200-300 وائرس 200 سے کچھ زیادہ وائرس جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہیں، ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خود سے زندہ اجسام نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ اجسام کے اندر پلتے بڑھتے ہیں. جب ان کو زندہ اجسام ملتے ہیں تو تبھی وہ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کی جو بھی ان کے وہ فیٹس ہیں، باقی ہے ان کی جو لائف ہے مختلف سطحوں پہ اس کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ سٹیل کی سطح پہ، ہارڈ سطح پہ وہ 72 گھنٹے تک رہ سکتا ہے، یعنی 3 دن تک وائرس وہ ایکٹیو رہتا ہے. تو اگر 3 دن کے اندر کسی سٹیل والی جگہ پہ ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. اگر کسی انسان کے اندر چلا گیا تو وہاں پہ 14 دن تک زندہ رہ کے اس کو انفیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے تھرو دوسرے انسانوں تک جانے کی کوشش کرے گا. تو یہ 14 دن کا اس لیے رکھا گیا کہ اگر کسی انسان کے اندر وہ کیریئر بن چکا ہے تو وہ انسان آگے موو نہ کرے.
اس سوال کا جو دوسرا مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں 14 دن کے بعد کیا ہوگا. جیسے باقی ممالک نے 14 دن کا لاک ڈاؤن کیا ہے، وہ صرف یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ہم کتنے افیکٹڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ لیا جائے گا، اگلی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. لیکن اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے ان 14 دنوں میں ایک ذمہ دار قوم ہونے کا ثبوت نہ دیا تو حکومت کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں جائے گا، حکومت کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آگے کیا کرنا ہے. اگر کوئی ڈیٹا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں فلاں علاقے جو افیکٹڈ ہیں تو وہاں پہ ان کو کنٹرول کرنا ہے اور باقی ملک میں وہ ٹھیک معاملات چلانے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم پہلے 14 دن میں بھی بد پرہیزی کرتے رہے اور اس کے بعد بھی کرتے رہے تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اگرچہ ہم بیٹ صرف اس پہ کر رہے ہیں، جو مدثر نے کہا ہرڈ امیونٹی پہ کر رہے ہیں کہ جی سب لوگوں کو لگ جائے، ٹھیک ہے، ایک بار اس میں سے گزر جائیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ہرڈ امیونٹی ہو یا اس کا وائرس کا پھیلاؤ ہو، جتنا کم سے کم رکھا جائے. یوں سمجھیں کہ ایک اربوں لیٹر کا جو بیرلز کا پانی ہے جس کو ایک چھوٹے سے پائپ سے گزارنا ہے، تو وہ اگر اتنی سپیڈ سے گزرتا جائے تو وہ مینیجیبل ہوگا. لیکن اگر وہاں سے وہ پھٹ گیا تو یہ سیلاب آ جائے گا، پھر یہ بستیاں بہا کے لے کے جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ 14 دن کا اور اس کے بعد کے سٹیپس ساری دنیا میں لیے جا رہے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہی ہیں. ساتھ میں راشد خان نصر کا سوال جی لینا چاہتا ہوں محمود صاحب کی کنٹینیوشن میں، کہ راشد ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی کہ یہ ماڈرن ورلڈ میں پہلی دفعہ ہمیں اس طرح کا سچویشن فیس ہوئی ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. کل میں یو کے کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. ہم پاکستان میں بیٹھ کے یو کے کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں. تو یو کے میں جو منسٹر تھا وہ حکومت کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ بھائی تم لوگوں نے تیاری نہیں کی. ہمارے جو ڈاکٹر ہیں وہ بغیر ماسک ہیں. یعنی یو کے میں ٹی وی پہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہمارے ڈاکٹرز بغیر ماسک ہیں. یو ایس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز بغیر ماسک ہیں. لیکن دنیا میں کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا. ہمارا تو چلیں خراب ہے، ہم کہہ رہے ہیں خراب ہے، لیکن جن کے بہت اچھے ہیں وہ بیچارے کیا کر پا رہے ہیں. اٹلی دنیا میں کہتے ہیں 4-5 نمبر پہ تھا اپنے ہیلتھ سسٹم پہ. وہ کیا کر پا رہا ہے سوائے اس کے کہ ہاں وہ باڈیز بہت اچھے سے اس طریقے سے مینج کر رہا ہے. ہمارے یہاں ہوا تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. کل ایدی نے اپنا ایک سینٹر کراچی میں بند کر دیا کیونکہ گھر والے یہ جھوٹ بول کے کہ ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. میں محمود صاحب کی بات کو آگے کر رہا ہوں کہ ہم نہیں سدھرنے کو تیار کہ یہ جھوٹ بول کے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے وہ باڈی رکھوا کے چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کل کیا ہوگا. ہر دنیا کا ہر ملک اس پہ ٹرائی کر رہا ہے اور جیسے یہ چیزیں آگے ہوں گی یہ بہتر ہوں گی. سعودی عرب نے آج فیصلہ کیا ہے کچھ اور علاقوں میں کرفیو کی ٹائمنگ چینج کرنے کا، فردر نوٹس تک کچھ اور چیزیں کرنے کا. دیٹ از واٹ دے آر اسٹڈینگ. ہم بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارے یہاں بھی روز بیٹھ رہا ہے، یو کے بھی کر رہا ہے، یو ایس بھی کر رہا ہے. تو اس وقت آلدو کہ ہم بلیم کر سکتے ہیں کسی کو بھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں لوگوں کو بلیم کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے جو ہو سکے وہ کرنا چاہیے اور حکومتوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ اکیلے ہم نہیں لڑ سکتے. اس میں ہمارے میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا تو وہاں پہ ان کے سی ای او ہوتے تھے کشو صاحب. ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہ جاتا ہے کہ 2009 کی بات میں بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے آپ ڈیسیجن لے لیں. ڈیسیجن کے دو وہ ہوں گے، یا تو آپ سیکھ جائیں گے کہ آئندہ یہ نہیں کرنا یا آپ کامیاب ہو جائیں گے. کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ یار آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا اور آپ کے سامنے ایک بیماری پھیل رہی ہے. تو آپ ڈیسیجن لیں، آپ اس پہ بیک آؤٹ کریں، آپ اس سے آگے کریں. آپ نے لیکن آپ کو موو کرنا ہے. سم تھنگ یو ہیو ٹو، آپ کو کنٹینیوسلی اس پہ ڈیسیجنس لینے ہیں، کنٹینیوسلی اس پہ جو چیزیں آئیں گی اور یہ کنٹرول ہو جائے گا. اس میں سارے ملکوں کو، محمود صاحب کی میں پھر بات دہرا رہا ہوں کہ یہ 15 دن بہت امپورٹنٹ ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آگے کیا کرنا ہے. اگر ریٹ کم ہو گئے، لوگوں کو چیکس کم ہو گیا تو پھر یہ ہے کہ سچویشن بہتر ہو جائے گی. نہیں ہوگی تو پھر ہم اور آگے جائیں گے اور جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ ہم تو اس کی بات کر رہے تھے جو سڑک پہ ڈیلی ویجرز ہیں. کل میرا چشمہ ٹوٹ گیا اور میں 2 دن سے شدید تکلیف میں ہوں. تو مجھے احساس ہوا کہ ڈیلی ویجرز والے تو بےچارے جن کو بھوک لگ رہی ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. شکریہ سر.
सही कह रहे हैं आप तो, लेकिन सर मुदस्सिर साहब इसका हमारी इकोनॉमी पे भी डेफिनेटली इफेक्ट होगा, और जहाँ तक लाइक हम सी पैक जब से दोबारा हुकूमत आई है पीटीआई की, और उसके बाद से अब तक 20-24 माह हो गए हैं, उसमें सी पैक का काफ़ी शोर रहा और चाइना से ट्रेडिंग का, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तकरीबन ज़्यादातर चाइना पे बेस्ड है। तो लेकिन जो स्नैरियो अभी समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है इन फ्यूचर के, लाइक 14-15 दिन है, ये जो 6 तारीख तक तो लॉकडाउन है, देन उसके बाद वो डाटा की वजह से फाइंड आउट किया जाएंगे एरियाज, देन जहाँ पे ज़्यादा होगा उनको लॉकडाउन में भी रखा जाए, और अगर सूरत हाल बेहतर होती है और बाकी सिटीज़ को ओपन कर दिया जाए, बाकी एरियाज में सब कुछ वैसे ही नॉर्मल लाइफ की तरह शुरू हो जाए। लेकिन चीन में ये सब कुछ शुरू हो चुका हुआ है। चीन की इकोनॉमी, उनकी इंडस्ट्रीज नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो सर क्या इसमें ये गैप नहीं आ जाता, डाउट रह नहीं जाता कि हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रीज इस वक्त बंद हैं, और डेफिनेटली चाइना की जब एक इंडस्ट्रीज चलेंगी, उनकी इकोनॉमी चलना शुरू होगी, तो जो हमारे ऑर्डर्स थे, जितने भी हम जो यहाँ से हम चाइना को बना के दे रहे थे, तो देन वो चीज़ इंटरनेशनली कोई अदर कंट्री कवर करेगी, और उसकी वजह से भी हमें डेफिनेटली लॉस्ट होगा, जो ज़्यादातर हम सी पैक का लेते हैं। तो इस पे भी डेफिनेटली, और वायरस की वजह से उसके बाद दोबारा से रेवोल्यूशन आएगा एक वर्ल्ड में लाजमी। तो जारी बात है उस पे बाद सी पैक पे जो शराइत हैं, और वो सारी दोबारा डेफिनेटली चाइना और उनके जो गवर्नमेंट है उनको दोबारा देखेगी। तो इसमें पाकिस्तान को कहाँ पे देख रहे हैं आप, जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो मे बी कैंसिलेशन की तरफ चल जाएं? मेरे ख्याल में महमूद साहब इस पे शायद बेहतर वो कमेंट कर सकें, वो इस बिजनेस भी कर रहे हैं बहुत सारे, तो वो बेहतर बता सकेंगे क्या सिचुएशन है। जी महमूद साहब। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक, आपने एक तस्वीर खींची है सूरत हाल की। इफेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। हम कैटल फार्म्स का कुछ काम करते हैं, हमारे कट्टे जाते जाते रुक गए हैं और अभी शेड पे खड़े मोटे हो रहे हैं। तो बिल्कुल डील हो चुकी थी, दुबई में जाना था माल, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मूवमेंट बंद हो चुकी। एक्सपोर्ट्स के लिए हमारी शिपमेंट जा रही थी, वो रुक चुकी है। अगरचे जो ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं उसमें लोग नकलो हरकत को उतना ज़्यादा रोक नहीं रहे ताकि खाने पीने का सामान उनकी शॉर्टेज ना हो, लेकिन मेजॉरिटी में बिजनेसमैन जो है वो रिस्क नहीं लेते ऐसे सूरत हाल में। तो रुपए की गर्दिश पहले ही रुकी हुई थी, अब मज़ीद रुक गई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का डबल एक नुकसान हो रहा है, या उनकी सिचुएशन इस तरह की है कि वो पाकिस्तानियों की मदद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिलायबल सोर्स और नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत के बाद पास भी अनफॉर्चुनेटली एक ही सोल्यूशन नज़र आता है कि जब भी चंदे का वो एक डिब्बा ले लेते हैं और उसको लेके चलना शुरू कर देते हैं। अफसोसनाक है, उसके अलावा भी हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। हम कब तक इस उम्मीद पे अपने मुल्क को चलाएंगे कि बाहर जाने वाले हमें पैसे भेजें तो उसके साथ हम अपने मुल्क को चलाएंगे? हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे मौजूदा पीएम मुसलसल इतने साल तक कहते रहे हैं कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज को खोदने का, उन रिसोर्सेज को आजमाने का वक्त आ चुका है। हमारे एक दोस्त है इब्ने फाजल, इंजीनियर हैं प्रोफेशन से और अपनी फैक्ट्री भी केमिकल की चलाते हैं। उन्होंने बेशुमार तजर्बात किए हैं प्रोडक्ट्स के। अभी भी वो हैंड सैनिटाइजर्स बना के अस्पतालों में मुफ्त तकसीम कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बेशुमार लोग उनके साथ, और बेशुमार लोग बाकी भी जगहों पे बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं, सिर्फ इस वबा के हवाले से नहीं, प्रोडक्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल है जो दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को सिर्फ एक अच्छी इंतज़ामिया की ज़रूरत है जो कि उनको बिजनेस करने दे, उनको एक्सपोर्ट में हेल्प करे, उनको उनकी जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म किया जाए, ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है उसको ख़त्म किया जाए।
اس طرح کی چیزیں اگر کر دی جائیں تو اس وبا کے اندر سے بھی پاکستانی معجزے کر سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بیرون ملک پاکستانی ہیں یا اندرون ملک پاکستانی. ان پاکستانیوں کی پوٹینشل کے لیے آپ کسی دن ایک علیحدہ پروگرام رکھیں تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتاؤں کم از کم. اتنی جلدی نہیں بتایا جا سکتا. پاکستان میں پے پال نہیں چلتا, آپ کو پتا ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے آپ کو اس کے الٹرنیٹو بھی پتا ہوں گے کہ کیسے کیسے کرنا ہے. جو ملک بغیر پے پال کے, جو ملک بغیر آن لائن کی بہت سارے اور ریسٹرکشنز کے بلینز کی انڈسٹری یہاں پہ فائبر سے چل رہی ہے. یہاں پہ ہمارے وہ ایک سنی علی صاحب ہیں کینیڈا سے, وہ انویسٹمنٹس کروا رہے ہیں. امیزون کی وہ ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں, $1 بلین انویسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے نیٹ ورکنگ بنا دیا ہے کہ وہ کینیڈا کے لوگ اور پاکستان کے ورکرز مل کے تو انہوں نے نیٹ ورک بنا دیا. یہ سارا کچھ بغیر گورنمنٹ کے کیا ہے ان پاکستانیوں نے. میری پاکستانی جیسی, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں, لیکن پاکستانی جیسی قوم میں نے نہیں دیکھی پوری زندگی میں. جہاں جہاں میں گھما ہوں پاکستانی معجزہ کر سکتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جب سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو سارے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کہاں سے آئے گا. لیڈر کو آسمان سے آنا چاہیے. لیڈر بھی اپنے اندر سے جس دن بنانا سیکھ گئے پاکستانی, جس دن سنی علی جیسے لوگ, جس دن آزاد چائے والا جیسے لوگ, اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اکانومی سے اٹھ کے تو اپنے معاملات بھی سنبھالنے پہ آ گئے, تو مجھے یقین ہے ریحان اللہ والا ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, ایسے لوگ جو کہ انفلوئنسرز بھی ہیں وہ لیڈرز بن سکتے ہیں, انٹلیکچوئل لیڈرز ہیں آپ کے. اور ابن فاضل جیسے لوگ جو کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو جب یہ آگے آئیں گے اور یہ کام کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ معجزے ہو سکتے ہیں. تو آپ کا میں سوال تھوڑا لمبا لے گیا, لیکن مقصد کہنے کا کہ چیلنجز بھی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپرچونٹی بھی آپ کے پاس بہت بڑی آنے والی ہے. بہت بڑی اپرچونٹی بھی آنے والی ہے. سیالکوٹ ہمارے یہ سیالکوٹ کے ارد گرد کے شہر میڈیکل کے آلات میں ماہر ترین لوگ ہیں. دنیا بھر میں آپ کو میڈیکل کے آلات کی آرڈرز مل سکتے ہیں. چائنا کی ابھی جو کٹیں گئی ہیں ان کی 2 نمبر ہونے کی شکایت دنیا میں پھیل چکی ہے. تو آپ کے پاس منڈیاں کھلی ہوئی ہیں اس وقت, بنائیں بہت سارا مال, وینٹیلیٹرز بنائیں. اگلے 5 سال آپ کے پاس وینٹیلیٹرز کے آرڈرز نہیں ختم ہوں گے اگر آپ اچھا مال دینا شروع ہو. اٹ مین کہ دوبارہ سے پلاننگ کی اور کوالٹی وائز پروڈکشن کی ہمیں دوبارہ سے ضرورت ہے, اور تاکہ ہم دوبارہ سے ایک نیا مقام بنا سکیں دنیا میں. تو سر ایک محمود صاحب آپ سے ہی ایک اور کویسچن بھی ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے جب لاک ڈاؤن کی ڈسکشن چل رہی تھی تو پرائم منسٹر لاک ڈاؤن میں نہیں تھا جانا چاہ رہے. انہوں نے اپنے جو پیغام تھا, خطاب کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں پہلے ڈیلی ویجز کو اور جو ایک مخصوص طبقہ ہے پاکستان میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان پہ کافی افیکٹ پڑے گا کھانے پینے کا اور باقی بھی ان کا جو سارا فائنینشیل سرکل ہے. لیکن تب ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہی ڈسکشن چلتی رہی کہ لاک ڈاؤن فوری کر دینا چاہیے یا کرفیو فوری لگا دینا چاہیے. بٹ آج میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں انڈیا کے پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مودی جی پہ آن ٹی وی یہی تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے بنا اور آپ نے کرفیو لگا دیا, لاک ڈاؤن ادھر سر کرفیو ہے, ہمارے پاس لاک ڈاؤن ہے. سو انہوں نے کرفیو لگا دیا اور ان لوگوں کا سوچا نہیں. اور میں نے وہ امیجز بھی مجھے ملی ہیں جس میں وہ پتہ نہیں کتنے زیادہ ہزاروں لوگ ہیں, انگنت لوگ ہیں, وہ بیچارے پیدل میلوں سفر کر رہے ہیں اور ایک لمبی سی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. بسز وغیرہ نہیں ہیں ان کے پاس, ٹریولنگ کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ٹریولنگ کی فیسلٹیز نہیں ہیں ان کے پاس, تو کھانے پینے کی تو مجھے نہیں لگتا ان کے پاس یہ بھی ہوں گی. سو آپ کو نہیں لگتا کہ مین کے جو عمران خان صاحب کی جو اس وقت فیصلے تھے وہ رائٹ تھے, اور اس وقت ہماری گورنمنٹ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ رائٹ ڈائریکشن میں کر رہی ہے؟ جی, سوال آپ کا بہت اچھا ہے. میں خود اس چیز پہ تھوڑا کنفیوز ہوا کہ میں اس چیز کو ٹھیک سمجھوں یا غلط سمجھوں کہ عمران خان نے فوری فیصلہ نہیں کیا.
اور پھر اس کو انالائز کرنے کے لیے آپ کو اس کا کوئی ریفرنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے اپنے 2 سال کے ٹینیور میں باقی فیصلے بر وقت کیے ہیں اور ٹھیک کیے ہیں, ایکٹیو فیصلے کیے ہیں. تو وہاں سے آپ کو آنسر ملتا ہے کہ نہیں, عمران خان صاحب نے کسی بھی معاملے میں ابھی تک کوئی ایکٹیو فیصلہ نہیں کیا, جس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ, جو کہ ہمیں ایک امید تھی شروع سے کہ یہ فیصلے ہوں گے, یہ ہوگا, جو خود انہوں نے کہا تھا. ہم نے امید نہیں رکھی تھی, ہمیں امید دلائی گئی تھی کہ جی ہم یہاں کھڑے ہوں گے. شاید آپ یوتھ فورم ہے, بہت سارے دوستوں کو یہ پتہ نہ ہو, پچھلے 2 الیکشن سے اور تقریباً 17 سال سے میں نے پی ٹی آئی پرو لکھا بھی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کیا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی شاید آپ کو تنقید نظر آئے, اس وجہ سے میں پہلے وارننگ دے دوں کہ کمزور دل والے اس کے بعد اس سے آگے نہ سنیں. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مایوسی ہوئی کہ انہوں نے فرنٹ سے لیڈ نہیں کیا بہت سارے اور ایشوز میں جہاں کرنا چاہیے تھا. پھر مخالفین جائز طور پہ اس پہ سوال اٹھاتے رہے کہ ایون مسئلہ کشمیر تھا یا سانحہ سائیوال تھا یا کوئی اور تھا, بڑے دبنگ بیانات دیے گئے اور بڑے پھسپھسے فیصلے کیے گئے, بلکہ فیصلے ہونے دیے گئے, جس سے تاثر یہ پیدا ہوا کہ فیصلے کوئی اور لے رہا ہے. میں اس تاثر کی تصدیق تو نہیں کرتا کہ فیصلے کوئی اور لے رہا ہے, لیکن جب آپ فیصلے کو ہونے دیتے ہیں تو پھر لگتا یوں ہی ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر رہے, یا آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہو جائے. تو اس ریفرنس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو کوئی مدبرانہ فیصلے کے طور پہ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے ویٹ کیا, اور اس کے بعد صوبوں نے جو ایکشن لیے یا ایکشن ان سے لینے کو کہا گیا صوبوں کو, تو اس پہ صوبوں کی ان فیصلوں کو انہوں نے تصدیق کر دی. اگر پھر اس پہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں تھے تو صوبوں کو آپ نے کیوں لینے دیا؟ آپ کہتے ہیں صوبوں کو آٹونومی حاصل ہے اس لیے انہوں نے لے لیا, پھر آپ اس کی سپورٹ بھی نہ کریں, کیونکہ اگر آپ کا فیصلہ لاک ڈاؤن نہ کرنے کا تھا تو آپ اپنے اصولی موقف پہ کم از کم رہیں. اس کا مطلب سمپلی ہے پاسنگ دا بک اس کو کہتے ہیں, کہ جب آپ اپنے سر پہ کوئی چیز نہیں رکھنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, اگر اس کے اچھے بینیفٹس آئے تو میں نے کہا تھا, اگر اس کا کوئی کیا کہتے ہیں وہ بیکلیش اس کا آتا ہے تو وہ جی چونکہ صوبوں کی آٹونومی ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا. مجھے پرسنلی اس کی وجہ سے مایوسی ہوئی کہ اس معاملے میں بھی. پھر آپ نے ابھی جو مودی صاحب کا کہا بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور مودی جو کر رہا ہے ذرا وہ ہماری سیاست نہیں ہے. جہاں پہ یہ ہونا چاہیے, اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے احساس اور باقی ہے, تو ہی شوڈ بی ڈوئنگ آل دوز میٹنگز اینڈ ارینجمنٹس کہ جی اگر اچانک ہمیں کرفیو بھی لگانا پڑا تو ہمارے پاس کہاں کہاں کتنی گندم ہے, کہاں کہاں پہ ہمارے ٹرکس ہیں, کن کن ٹرانسپورٹرز کو ہم انگیج کر سکتے ہیں, ہمارے پاس فنڈز کہاں پہ ہیں, کون کون لوگ ہوں گے. ہی شوڈ بی ڈوئنگ آل دیٹ. اگر وہ یہ سب نہیں کر رہے اور آپ صرف قیامت کے گزر جانے کا انتظار کر رہے ہیں تو سوری ٹو سے یہ لیڈرشپ نہیں ہے. تو تنقید بھی یہی ہے میری طرف سے بھی کہ میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب نے اتنا ایکٹیو رول پلے کیا ہے. البتہ جیسے وہ پہلے کرتے ہیں, انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ دل کو لگنے والی ہیں. انہوں نے کہا مجھے اپنے لوگوں کا احساس ہے, یہ میں بھی اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے, ابھی تک ہم نے اتنی سختی نہیں دکھائی, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے جس نے بھی لیا. ہم نے یہ پوری دنیا میں جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ بھی گروسری سٹورز کھلے ہوئے ہیں, باقی سارا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بہت سارے اور فیصلے ہیں, جیسے اگر یہ ہم اس صورتحال سے جلدی نہیں نکلتے, اگر مسلسل یہی ایک دبدہ والی کیفیت رہتی ہے, دو دلی سی کیفیت رہتی ہے, تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے غریبوں کو مارنے کی ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں. جی مدثر صاحب کچھ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. میں اصل میں پوائنٹ وہ ایکچولی یہی ہے کہ آپ کو نا قومی اس پہ ایک فیصلہ آپ کو خیر کہیں بھی نہیں مل رہا, لیکن لیڈرشپ کی کمی ہمیں ہے. ہم نے جو ہے وہ جو سندھ نے فیصلے کیے ہم اس کے اگینسٹ آتے رہے. سب سے پہلے خیر جو فیصلے ہو گئے جو کچھ ہے اس کو میں اگر سائڈ پہ رکھوں تو ہم ابھی پرسوں یا ترسوں 2 دن پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں ہم سب کہہ رہے تھے
کہ صحافیوں نے بہت وہ کیا, لیکن ابھی جو کل انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے, انہوں نے کہا ہم ٹائیگر فورس بنائیں گے. سرکار میری دستبستہ گزارش یہ ہے کہ وہ ہمارے وہ تھے بلدیاتی نظام تھا ہمارے یہاں کچھ, آپ کی پارٹی میں بھی کچھ وہ یونین کونسل کا نظام تھا, یہ ایک اور نئی فورس, ایک اور نئی پیسے, ایک اور کھانے کا طریقہ, یہ کیا مذاق ہے یار. آپ کے پاس بلدیاتی نظام ہے, اچھا الیکشن کی پرچیاں تو گھر پر آ جاتی ہیں کہ جی آپ کا ووٹ, آپ کا جو ووٹ ہے وہ ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر ہے, آپ کھانا نہیں پہنچا سکتے. سر جو اس موقع پر نئے فیصلے کرنا, ایڈ ہاک فیصلے کرنا, نئے انفراسٹرکچر, یعنی انفراسٹرکچر 2.5 سال میں آپ سے, 7 سال میں کے پی کے میں آپ سے بلدیاتی نظام نہیں صحیح ہوا, 2.5 سال میں یہاں پہ آپ سے کچھ نہیں ہوا, آپ کہہ رہے ہیں میں ایک اور فورس بنا دوں گا. سرکار جو چیز ہے ان سے کر لیں, اور پھر الحمدللہ اس وہ کیا کہتے ہیں اس پوری جو ہمارے یہاں سسٹم ہے اس کے اگینسٹ تو ہم آپ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے جی ہے لاہور میں پیسے کھا لیے, انہوں نے اس کو مدد کر دی, انہوں نے یہ ہمیں حکومت نہیں کرنے دے رہے, انہی کے ہاتھ میں آپ نے پھر پیسے دے دیے کہ جاؤ بھائی مدد کرو. آپ نے 3.5 کروڑ, مجھے یاد نہیں آ رہا, میرے ایک دوست نے بھی مجھے فگر بھیجی ہے, شاید 2 لاکھ 3.5 کروڑ کا یا پتہ نہیں 30 لاکھ کی کچھ آبادی ہے, اس کے لیے انہوں نے آپ نے 2 لاکھ روپے کے حساب سے اس کو سیٹ اپ کیا ہے. سرکار ایسے نہیں ہوتا, آپ اپنے آپ کو جو بلدیاتی نظام پہلے تھا ان لوگوں کو ڈھونڈیے, ان سے بات کیجیے, وہی لوگ کریں گے. میں آپ لوگوں کے علاقوں کے بلدیاتی نظام کو نہیں جانتا, جب تک کراچی میں بلدیاتی نظام تھا تو میں گلی کے نکڑ پہ جا کے اس بندے کو جانتا تھا, اور وہ انکل میرے سامنے سے نماز پڑھنے جاتے تھے, تو انہیں وہ ایک وہ رکھنی پڑتی تھی کہ یار مدثر میرے سامنے سے گزر رہا ہے. یہ نئی فورسز, یہ نئے فیصلے, یہ نئے انفراسٹرکچر ہم آپ 7 سال میں نہیں کر سکے, یہ 1 دن میں نہیں ہوں گے. رائٹ, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو ریسورسز آلریڈی جتنے موجود ہیں ہمیں ان کو ہی ڈپلوائے کرنا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی جب ہم ووٹ کے لیے پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ ایڈ آن کرنا چاہوں کہ عیدی, سیلانی اور ان جیسے ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس نادرا میں ڈیٹا موجود ہے, ہر ایریا میں کریانہ سٹورز ہیں, کریانہ سٹورز پہ ایزیلی سارا ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے, کون سا بندہ مہینے میں کتنا اور کیسے لے کے جا رہا ہے. دین آپ وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے راشن کی یا نہیں. تو کرنے کے لیے ہے, بٹ اٹس آل اپ ٹو آور گورنمنٹ اینڈ بیوروکریسی. کہ اور کئی بار تو سر ڈیفینیٹلی پرسنلی کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار کس ڈائریکشن میں اب جانا چاہیے, بٹ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ادھر وہ بس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے والے بیٹھے ہیں کہ جو ہو اچھا دین اوکے. سو ایک راشد خان صاحب کا بہت ہی پیارا کوشچن ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر مطلب ہم لوگ مدد کرنا بھی چاہیں, اوورسیز مدد کرنا بھی چاہیں, جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں, تو ہر جگہ پہ تو لاک ڈاؤن ہے اور حکومت اوورسیز سے امید لگائی بیٹھی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ صرف لاک ڈاؤن سے مدد کرنا تو ایک بات ہے, کل یہ ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ اگر تیل کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت ایئر لائنز بند ہو چکی ہیں اور ٹرانسپورٹیشن بند ہے, لوگوں کا باہر نکلنا بند ہے. اس کا میری گاڑی کا آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں پیٹرول نہیں ختم ہوا. تو آپ یہ گھریلو جو مطلب بہت کم چلتی تھی, لیکن پھر بھی لیکن جن لوگوں کی گاڑیاں صبح سے شام تک بھاگتی تھیں اور وہ پیٹرول جلتا تھا, اور وہ سارا جب بند ہوگا تو یہ جتنے تیل کی اکانومی والے ملک ہیں وہاں پہ $15 سے $20 بیرل پہ اگر پہنچ گیا تیل, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان تیل کے ممالک میں جو ہمارے لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں ان کے چیکس آنا بھی بند ہو جائیں گے. ان کو تو الٹا آپ کو جابس دینا پڑیں گی. جیسے پچھلے دنوں میں ایک انفلو تھا پاکستانیوں کا, سعودیہ سے آ رہے تھے واپس, اسی طرح سے آنا شروع ہو جائیں گے. قطر میں ہم نے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا تھا, پتہ نہیں 3 لاکھ کا یا 4 لاکھ پاکستانیز کا ابھی حال ہی میں کہ وہ جائیں گے.
تو وہ قطر ان کو کیسے ہوسٹ کرے گا اگر ان کی اکانومی جو ہے رک جاتی ہے اور وہ ان کے پروجیکٹس جو ہیں رک جاتے ہیں. تو یہ سارے چیلنجز آ رہے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اوورسیز سے امید لگانا ہی غلطی ہے اگر وہ کرنا بھی چاہیں. اول تو وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اب جس وقت عمران خان صاحب نے پچھلی بار $1,000 کی جب کی تھی, میں نے تب بھی لکھا تھا اور میں نے کہا بھی تھا کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ آپشنز دیں. آپ ان سے پیسے چندہ جمع کروانے یا ان کا اکاؤنٹ میں ڈالر رکھنے سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ پرسنٹیج نہیں چاہتے, وہ اس میں سٹیک ہولڈر بننا چاہتے ہیں. ان کو بزنس کے مواقع دیں, وہ ڈیفینیٹلی وہ واپس آنا چاہیں گے, وہ اپنے کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس میں ان کا پیسہ منگوائیں. وہ 1 لاکھ کا بھی 5 لاکھ لے کے آئیں گے. لیکن اگر آپ صرف خالی پہلے سے پٹے ہوئے جو فارمولے ہیں جیسے کہ بانڈس ایشو کر دیے آپ نے, آپ $1,000 ہمارے اکاؤنٹ میں رکھ دیں, تو وہ جتنے مرضی محب وطن ہو اور باقی سارا کچھ ہو, لیکن ان کو بھی اندازہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرنسی بھی فریز ہو جاتی ہے, اکاؤنٹ فریز کر دیے جاتے ہیں, حکومت کا پتہ نہیں ہے. چائنا جیسا ملک جو ہے ہم سے ہماری سیاسی گورنمنٹ کی بجائے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے وہ لینے کی کوشش کرتا ہے گارنٹی, یا ہماری فوج سے گارنٹی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی آپ اگر ہمیں دیں کنٹینیوٹی کی ضمانت تو پھر ہم کرتے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارا یہ ایک امپریشن بن چکا ہے ہماری پچھلی سیاسی گورنمنٹس کا بھی, ان سے ایک مایوس ہیں. اور اس مرتبہ عمران خان صاحب نے بھی مایوس کیا. تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہے, حالانکہ میں نے گورنمنٹ کی اس کے حق میں لکھا, باوجود اس کے کہ میری مایوسی کے میں نے لکھا کہ آپ لوگ گورنمنٹ کے اداروں میں اس لیے کروائیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں, ہم لوگ اتنے لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا سکتے, پیسے نہیں پہنچا سکتے, کپڑے وغیرہ باقی چیزیں نہیں پہنچا سکتے جن کو ضرورت ہے. گورنمنٹ کے ادارے پہنچا سکتے ہیں, تو گورنمنٹ کے فنڈ میں بھیجنے چاہیے پیسے, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ جب مسلسل بد اعتمادی کریں گے, ابھی ڈیم فنڈ پہ جو حالات ہوئے, کتنا انفارچونیٹ ہے کہ ایک شخص جو آپ کے ملک کا چیف جسٹس بھی رہا ہو, انصاف کی کرسی پہ بھی ہو, اس سے زیادہ باعتبار بندہ کون ہوگا جس کے نام پہ آپ نے لاکھوں روپے, غریب عوام نے بھی اپنے ہزاروں 10-10 روپے بچوں نے بھیجے ڈیم فنڈز کے نام پہ. وہی بندہ اپنے بیٹے کی شادی پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ڈیمز کی پیسوں سے شادی ہوئی ہے, لیکن وہی بندہ اپنے اس غریب ملک میں کروڑوں روپے کی اگر شادی کرے گا, تو وہ اس کے بعد عوام کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کوئی ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ جس پہ وہ کہیں گے ہاں جی نہیں ہم لبیک کہتے ہیں. تو آپ ان کے جذبات سے بھی کھیل رہے ہیں, ان کی نفسیات سے بھی کھیل رہے ہیں, اور مزید مایوسی پیدا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امداد نہیں آئے گی. بے شمار یہ جو پوائنٹس ہیں آپ ان میں سے یہ دیکھ لیں کہ اکانومی بری ہوگی, ان کی جابز جائیں گی, ان کا اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر, وہ خود نہیں باہر نکل پائیں گے اپنے اپنے علاقوں سے. تو اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی بنانا انتہائی غلط ہوگا, وہ نہیں کر پائیں گے, آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا. سر اس وائرس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انسانیت میں ایک دوبارہ سے ریولیوشن کہہ لیں یا ایک جھنجھوڑنا سا کہہ لیں خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے, کہ ہم لوگ کچھ عرصہ سے, پچھلے کچھ 40-50 سال سے, نصف صدی سے ایک مادی وسائل کے پیچھے لگے ہوئے تھے. جتنی ریولیوشنز آئیں اس کے انٹرنیٹ آیا, الیکٹرانک میڈیا اور اس الیکٹرانکس اسیسریز وغیرہ, اور ہم لوگ ان سب چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گئے تھے. تو انسانیت کا ایک غلط ٹریک پہ چل رہے تھے ہم لوگ اپنوں سے دور ہو گئے تھے, اور کچھ مادی وسائل کی وجہ سے ہم لوگ بس اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے, اور ان چیزوں کے پیچھے تھے. تو کہیں نہ کہیں اس نے دوبارہ سے انسانیت کی طرف راغب کیا ہے کہ جو مادی وسائل سے ان کو چھوڑ کے تو اپنے جو رب تعالیٰ کی ذات ہے اور جو ہمارا دین ہے اس کی طرف آئیں. محمود صاحب جی بالکل. دیکھیں انسان کو اگر بخار بھی ہوتا ہے
یا انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے یا ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹینا اس کے ذہن میں دل میں کہیں لگا رکھا ہے کہ وہ ایک بار سوچتا ضرور ہے. تو جب اتنی بڑی آفت انسانوں پہ اور اجتماعی طور پہ اگر آئے گی تو انسان سوچیں گے ضرور, ان پہ اثر بھی ہوگا. ان میں سے سوچنے والے, اس پہ فکر کرنے والے اور درد دل والے وہ زیادہ شاید اس پہ غور کر جائیں اور سمجھ جائیں. لیکن یہ تقریباً سب کے سب انسانوں کو, جیسے آپ نے کہا, وہ چونکہ ٹچ کر رہا ہے اس لیول پہ, تو یہ ایک موقع بھی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آئسولیشن جو ہے اس کو مشکل کا حل کے طور پہ استعمال کریں. جیسے اعتکاف میں انسان بیٹھ کے تو اپنے آپ کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں, ایک موقع ملتا ہے اس کو. یہ آئسولیشن بھی آپ کو ایک موقع دے رہی ہے کہ کہیں آپ سوچ لیں, غور کر لیں کہ کہیں آپ کو, آپ کی کوئی ڈائریکشن غلط تو نہیں تھی, آپ کی ترجیحات کچھ غلط تو نہیں تھی. عموماً ایسا ان انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو بڑی تیز ایک لائف گزار رہے ہوتے ہیں, بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں بڑا پیسہ آ رہا ہوتا ہے, تو اچانک ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے یا ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو 2-4 دن کے لیے بیڈ ریڈن ہونا پڑتا ہے اور وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے. تو اس وقت ان کی یہ سوچ سامنے آتی ہے کہ یار میں کیا کر رہا تھا, کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا تھا, کہیں میں اپنے رشتے, اپنے دوستیاں, اپنی امپورٹنٹ چیزیں تو نہیں بھولتا جا رہا تھا, زندگی کو جینا تو نہیں بھول گیا تھا. تو یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں, ایسے خیالات ہیں جو کہ آپ ان کو ریویو کر سکتے ہیں اس ٹائم میں اور اپنی ترجیحات درست کر سکتے ہیں, خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو جن مشکلات میں آپ نے ڈالا ہوا ہے ان میں سے کچھ مشکلات آپ دیکھیں, ان کے بغیر جو کام نہیں کر رہے, ان کے بغیر بھی اگر آپ کی زندگی گزر رہی ہے تو یہ چیز بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ بہت ساری ایسی غیر ضروری چیزیں, غیر ضروری ملاقاتیں, غیر ضروری لوگ, وہ بھی آپ اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں اس ٹائم پہ. اس کا ہرگز مطلب میں دوری کا مشورہ نہیں دے رہا, لیکن یہ بھی ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ بہت زیادہ کنیکشنز کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کوالٹی ٹائم بھول جاتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں کوالٹی لوگ رکھیں, کوالٹی ٹائم رکھیں, سب کی مدد کریں, اور یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو ہو سکتا ہے کہ زندگی سے ٹاکسک چیزیں کم ہو جائیں. تو ان سب کا ایک موقع ہے, اچھے لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے انشاءاللہ. محمود صاحب کی نے کے سارے مشورے سر آنکھوں پہ, اور یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. لیکن جو گھر میں 5 لوگ ہیں نا, وہ 15 دن کے بعد گھر میں نہیں گھسنے دیں گے, باقیوں سے تو تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. بس وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے گھر میں رہنا نہیں سیکھا. جب آپ گھر میں رہنا سیکھ جائیں گے تو پھر وہ آپ کو ویلکم کیا کریں گے, بلکہ آپ کو مس کیا کریں گے, آپ گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے. ابھی آپ واقعی ناقابل قبول ہو گئے. تو اسی طرح کی خیر یہ بہت ضروری چیزیں, شاید واقعی کافی وقت مل رہا ہے ہمیں اپنے خدا تعالیٰ سے اور گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے معاملات کو ٹھیک کرنے کا, جو شاید ہم نہیں استعمال کر پا رہے. میں چاہ رہا تھا 2 سوال ایکچولی آئے ہوئے تھے, تیفی خان نے پہلے بھی پوچھا تھا, اور ایک سوال خلیل ثانی کا بھی آیا تھا جس کا محمود صاحب ایکچولی کافی ڈیٹیل میں پہلے ہی جواب دے چکے ہیں کہ یہ ساری جو کانسپریسی تھیوریز ہیں, وہ بارش والا معاملہ اور پھر وہ مکھی والا ایگزامپل, وہ سارا کچھ بھی ہے. تو وہ ہاں اس کو آپ واپس سن لیں گے خلیل, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. ویسے سمسن نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہماری اس ایپیسوڈ میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں تھا, ہم نے کسی پرانے وائرس پہ اس کو ڈیل اپ کیا ہے. عمرہ اور حج کینسل نہیں ہوا ہے. پھر وہی بات محمود صاحب نے بالکل شروع میں کی تھی, وہ اپنے پچھلے 5 دنوں میں ہر پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ افواہ ابھی نہیں اڑائیں. ہو سکتا ہے یہ خبر سچی ہو جائے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم حج اور عمرہ کینسل نہیں ہوا ہے. عمرے پہ ہولڈ ہے, حج پہ جو ہے وہ ہولڈ ہے کہ ٹل فردر نوٹس وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. گورنمنٹ نے اس کے پیسے پینڈیمک کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی گورنمنٹ کر سکے گی, کیونکہ دین کے معاملے میں ہم شدت پسند لوگ ہیں. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ اپنی وال بند کروں تو جو ہے ہم یہ کام انہیں حکومت کو نہیں کرنے دیں گے.
کہ وہ ہمارے پیسے پینڈیمک کے لیے استعمال کرے. لوگوں کے بہت سارے وہ آ رہے ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں, وہ استعمال کریں اور وہ حج سے زیادہ فائدہ ملے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از مائی منی, اٹ از یور منی, وی ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے ہم کل میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت وہ اب ان کے بارے میں مجھے جو خبر ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چیریٹی وغیرہ کرتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں بہت زیادہ. آگے سے ہمیں چیریٹی کے بارے میں تو یہی ہے نا کہ چھپا کے کرنی ہے, تو ہم لوگوں کی جو چیز سامنے ہے اس پہ یہ ازمپشن کر لیتے ہیں کہ جی وہ نہیں کر رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہمیں ان چیزوں پہ ریومرز اڑانی چاہیے کہ حج کینسل ہو گیا. نمبر 1, نمبر 2 کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کو پینڈیمک کے لیے استعمال کر رہی ہے. ہم ابھی تک میرے خیال میں پیسے شاید جمع بھی نہیں ہوئے تھے, آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ شاید ابھی تو صرف درخواستیں جمع ہوئی تھیں. تو انشاءاللہ ان سب چیزوں سے ہم نکل آئیں گے, اور جو پور پرسن ہیں ان کے لیے ان کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. جی جناب, ساتھ ساتھ ایک اور چیز ایڈ آن کرتا چلوں, ایکچولی میڈیا پہ اس کے بارے میں کمپین چل رہی ہے, مے بی شاید اسی کنفیوژن کی وجہ سے کوشچن آیا ہو یا پھر کوئی اور ریزن ہو, بٹ وہ کمپین کا جو پرپز ہے وہ یا جو ان کا میننگ ہے وہ جو ٹرانسفر کرنا چاہ رہے تھے پبلک تک, وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے عمرہ یا حج کا سوچا ہوا تھا, ڈیفینیٹلی جو سوچتے ہیں وہ اتنی سیونگ کر کے رکھی ہوتی ہیں آلریڈی انہوں نے کہ ہم یہ اس ماہ میں عمرہ پہ جائیں گے یا آفٹر رمضان ہم دین حج پہ جائیں گے. سو وہ میڈیا پہ یہ کمپین چل رہی تھی کہ آپ نے جو آلریڈی سیونگ کر رکھی ہیں دین ابھی کلیئر نہیں ہے, آپ عمرہ پہ جا سکتے ہیں, حج پہ جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. لیکن اس وقت ہماری قوم کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہمارے ڈاکٹرز جن کے پاس کٹس نہیں ہیں, ماسک نہیں ہے, جہاں پہ ہاسپٹلز میں وہ آلریڈی مریضوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے. تو آپ وہ رقم جو آپ لوگ ادھر خرچ کرنی تھی وہ انسانیت کے لیے اپنی قوم پہ خرچ کریں, تو دین خدا تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا بھی اجر دے گی. تو یہ ایک کمپین چل رہی تھی. میں نے اس کوشچن سے مجھے پتا چلا ہے کہ مے بی آلریڈی انہوں نے ان کے پاس منی ہو اور اس کو یوٹیلائز کریں, بٹ یہ تھا کہ ان کی طرف سے ایک اپیل تھی کہ آپ کے پاس جو سیونگز ہیں ان کو اس طرف یوٹیلائز کریں اور اپنی قوم کی خدمت کریں. ساتھ میرے خیال میں ہمارے اندر ایک یہ تھوڑی سی ایک جو ہے یعنی ہر انسان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے. ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہ کرتا ہے تو وہ یہ کیوں کرتا ہے, یا اس کے پاس یہ پیسے ہیں تو اس کو یہ کرنا چاہیے. لیٹ دم ڈیسائڈ کہ کیا کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کے فیصلے اللہ تعالیٰ کو کرنے دیں کہ ان کے حج سے ان کو زیادہ فائدہ ہوگا یا جو ہے وہ لوگوں کو استعمال کرنے سے. ہمیں جو کیمپین چلانی ہے وہ فوکس, بہت زیادہ پیسے نہیں ہے جو کہ لوگوں نے جمع کر کے رکھے ہوں گے یا لوگوں نے جانا ہوگا. اس کو اگر آپ 1.5 لاکھ کو 5 لاکھ سے ملٹیپلائی کر لیں آن این ایوریج تو وہ دیٹ از دی اماؤنٹ, ٹھیک ہے, وہ کوئی آپ کو تیر چلا کے نہیں دے گی. ہمیں فوکس اپنا چیریٹی پہ رکھنا چاہیے انسٹیڈ کہ چیریٹی کہاں سے آ رہی ہے. لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بجائے دیکھو تم نے کل کھانا کھایا تھا نا تو اس لیے تم دے دو. تم جو ہے حج پہ جو ہے وہ 5 دن کے لیے 12 لاکھ والے پہ گئے تھے, اس کا مطلب ہے تمہارے پاس بہت پیسے ہو سکتا ہے وہ 24 لاکھ کی چیریٹی کر کے 10% پہ, اللہ میاں نے یہ کہا نا کو 10% دنیا میں اور ساتھ باقی جو ہے میں آخرت میں دوں گا. ہو سکتا ہے اس نے 24 لاکھ کی چیریٹی کی, اس کا 10% ملا ہو جس سے وہ ہیلی کاپٹر پہ حج پہ گیا ہو, ٹھیک ہے. تو اس کو اسی طرح ہمیں فوکس رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کٹس نہیں ہے, ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے. ہم نے ایک اور فنڈ بنا دیا ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم فنڈس پہ فنڈس کیوں بنا رہے ہیں. ہمارے فنڈس جو ہے وہ پھر نیشنل بینک میں جا کے سود لیتے ہیں ان پر, جو ہمارے ڈیم فنڈ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو فوکس ہمیں رکھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں فوکس ہے. بہت سارے لوگ کراچی میں بھی, آپ کے علاقے میں بھی کر رہے ہوں گے, جو پرسنل خود اپنی طرف سے چیریٹی کر رہے ہیں. چیریٹی ہمیں اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے اپنی زکاتیں پہلے نکال لیں, اپنی چیریٹی بڑھا لیں. لیٹس ناٹ فوکس کہ کتنی کرنی ہے, لیٹس ناٹ فوکس کہ کہاں سے کرنی ہے, اور لیٹس ناٹ فوکس کہ کس نے کرنی ہے. یہ تینوں اگر ہم ہٹا دیں نا تو ہمارا جو میسج ہے وہ زیادہ بہتر کنوے ہوگا کہ ہمیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ میں عمران خان, آئی ایم ناٹ ساؤنڈنگ لائک عمران خان, آئی ایم ناٹ دا پرائم منسٹر.
सर एक महमूद साहब से एक और क्वेश्चन के हमको लाइक सिंध गवर्नमेंट की न्यूज़ देख रहा था कल को, तो उनका एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा डिजिटलिटी की तरफ के लॉकडाउन है तो उन्होंने जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे लाइक रेंजर या पुलिस ऑन रोड्स हैं, तो उन्होंने उन सभी पर्सन्स को एक ऐप बनाकर दे दी है कि आप इसमें डाटा एंटर करें, जो भी पर्सन ऑन रोड सड़क पे आता है, बाहर निकलता है, और रीज़न उसमें लिखें। सो उसमें जब डेफिनेटली जब एक पर्सन एक बार आएगा तो एक बार उसका डाटा इंटर हो गया, चाहे वो किसी भी एरिया में हुआ, और उनका जो ऐप का डाटा सेंटर है वो एक ही है। सो देन वो नेक्स्ट टाइम जब किसी और एरिया में भी डेफिनेटली अगर उसको पकड़ा जाएगा, देन उसका दोबारा डाटा एंटर किया जाएगा। जब थर्ड टाइम आएगा तो वो उसके पास कोई रीज़न नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट 2 टाइम अलाउ कर रही है। सो मेरे माइंड जो मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटलिटी को पूरे पाकिस्तान में इस तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन में भी किया जाए, जैसे मीन हम गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है, जिसपे डेली अपडेट्स आ रही हैं 12 घंटे बाद कि कितने केसेस हमारे पास रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कितने रिकवर्ड हो रहे हैं, और देन अदर्स भी। तो इसको इस सिस्टम को थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए, और इसमें पूरा पाकिस्तान का डाटा लेके, और इसमें राशन वाले भी लेके आ जाने चाहिए, और जो डेली बेसिस पे लॉकडाउन का जो इशू है उसमें जो लोग ऑन रोड्स हैं, और नॉर्मली कराची सिंध का तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि लेकिन पंजाब में जो अपने एरियाज में देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक है, लेकिन कुछ शॉप्स इवन कि हमारी कौम भी ऐसे हैं कि शॉप के शटर डाउन करके तो अंदर वाली साइड पे बैठ के सब कुछ वैसे चल रहा है। या एक वीडियो आज देखी तो वो उसमें डबल सवारी पे पाबंदी है, तो वो वीडियो मौसूल हुई, तो उसमें वो दोनों लड़के, तो वो जो उनके साथ दूसरा लड़का बॉय बैठा हुआ है, वो मतलब कि गर्ल्स की सूरत में निकाब वगैरह पहन के तो डबल सवारी वो कर रहे थे, तो वो पकड़े गए। तो सर हमारी भी इस सिचुएशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, हम लोगों की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें अदा करनी चाहिए इस मौके पे, और आई डोंट नो कि लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे, और इतना कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं समझ रहे इन चीज़ों को। महमूद साहब। जी साहब, ये एक आपका अच्छा सवाल भी है। गवर्नमेंट की जो अच्छी बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी पे ना सिर्फ यकीन रखती है, टेक्नोलॉजी पे भरोसा भी करती है। उनका एक शुरू से ख्याल ये है कि अगर हम ऐप बना दें तो ग्राउंड पे मामला ठीक हो जाएंगे। वो नहीं होंगे, लेकिन ऐप बनाना गलती नहीं है। जैसे सिटीज़न पोर्टल बनाया गया, बहुत अच्छी तजवीज़ है, बहुत अच्छा काम है। पंजाब में सारे थानों को कंप्यूटराइज किया गया कि वहाँ पे ये शहबाज शरीफ के दौर से ही होना शुरू हो गया था। तो ये जितनी भी ऐप आएंगी, जितनी भी सहूलत आएगी, नादरा का जैसे महकमा है वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जितना डाटा आएगा उससे प्लानिंग करने में आसानी होती है। जैसे आपने मिसाल दी कि यूटिलिटी स्टोर्स में आप जब आप पोजीशंस और लोकेशन और मोबाइल ऐप्स को देखते हैं तो आप टेक्नोलॉजी आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स देती है। ये मुदस्सर साहब आपके साथ हैं, आईटी के माहिर बंदे हैं, ये आपको मजीद बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी ऐप्स हैं। ई गवर्नमेंट्स की तरफ दुनिया जा रही है कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली करें या डिजिटली चलाई जा सके, ऐप्स की बुनियाद पे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी डाटा शेयर किया जा सके और उस डाटा की बुनियाद पे प्लानिंग की जा सके। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। सवाल का जो दूसरा हिस्सा है, आपने ये कहा, वो भी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई कानून नाफिज होता है तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि इसको ब्रेक कैसे करना है, इसमें से गुजरना कैसे है। बाकी सबके लिए ये कानून रहे, जबकि मैंने इससे बाईपास कैसे करना है। मेरा अगर कोई पुलिस में वाकफ है उसकी वजह से मैं निकल जाऊंगा, या मेरा कोई जज वकील वाकफ है तो, या मेरा कोई और तरीके से एक जुगाड़ लग सकता है तो मैं वो करके या कस्टम से गुजर जाऊं। हर जगह पे हम
चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए और बाकी लोग उसकी पाबंदी करें। उसके लिए मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पे आप जैसे जो यूथ डेवलपमेंट जैसे आप ये पेज भी कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये बहसें, ये बातचीत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये हमारी एक मौजू बन जाए कि हमने कानून का साथ देना है। हमने जब भी कोई कानून हमारी बेहतरी के लिए आए, हमने सबको उस पे रजामंद करना है। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हमारे यहाँ पे जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम में से कोई एक वाज़े तौर पे कोई वाकया सुनाता है जिसमें कानून की धज्जियां बिखेरी होती हैं, तो हम सिर्फ इसलिए उस पे हंसते भी हैं और शेयर करते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है या हमारा जानने वाला है या हमारा अंकल है या हमारा भतीजा है या हमारा साला है या हमारा बहनोई है, तो हम इस वजह से उसको नहीं कह सकते। इस कल्चर को अगर हम थोड़ा सा बदल लें, हम बुराई को बुराई कहने की थोड़ी सी कोशिश करें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप बुराई को बुराई समझने लगें, उसकी उसकी हौसला अफ़ज़ाई ना करें, तो हो सकता है कि आहिस्ता-आहिस्ता लोग शर्मिंदा होना शुरू हो जाएँ कानून तोड़ने पे, बजाए कि वो कानून तोड़ने पे फ़ख्र करें और आके तो फ़ख्र या कहानियाँ सुनाएँ या उसको हीरो बनाया जाए। तो जब हम हीरो बनाना छोड़ देंगे अपनी महफ़िलों में, तो मुझे यकीन है कि उसके बाद ये एक चीज़ आसान हो जाएगी हमारे लिए कानून पे चलना। लेकिन उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है और आगाही फैलाने की ज़रूरत है उसके लिए। शुक्रिया महमूद साहब। मुदस्सिर साहब, सर आप कुछ चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहें? देन टाइम माशाल्लाह काफ़ी हो चुका है, तो हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। हमने आज काफ़ी सारी बातें कर ली, नंबर से शुरू होके कि लॉकडाउन के क्या फ़ायदे हैं, उस पर भी बात हो गई। लॉकडाउन से हम निकलेंगे तो किस तरह की सिचुएशन होगी। सब उसमें यह है कि हमें अभी और चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लॉकडाउन जो भी है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, इसमें जो नंबर्स आएंगे, उन पे जो फैसले होंगे वो डेली के हिसाब से चेंज होंगे। हम तनकीद कर सकते हैं, तनकीद करना हमारा हक है, लेकिन तनकीद करने के साथ साथ अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अदा कीजिए। ठीक है, आप नहीं मानते कि ये होना चाहिए, लेकिन अगर कि आपसे कुछ बड़े ग्रुप के लोगों ने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन होना है, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग कर लीजिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे भी हमने बात की, हो सकता है कि वो सच हो सकता है कि वो नहीं हो, लेकिन इस वक्त जो फौरी मसला है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, वो उनकी डेथ हो रही है। तो वो जो बड़े मुल्क या बड़े साइंसदान या बड़े लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनको लड़ने दीजिए और फोकस अपना छोटा कीजिए, और जो ये प्रोसेस है इसको इसमें से निकल आइए। बस यही वो है मशवरा के ये टाइम गुजारिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को उम्मीद बढ़ाते रही है, रिकवरी के लिए जो है वो कोशिश कीजिए, अपने इम्यून सिस्टम बेहतर कीजिए, विटामिन सी का इस्तेमाल कीजिए, और दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। शुक्रिया सर। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपने एक नॉलेज से मुस्तफ़ीद किया। उम्मीद करता हूँ कि देखने वालों के लिए भी ये वैल्यूएबल होगा, काफ़ी मालूमात मिली होगी। शुक्रिया सब देखने वालों का भी। और मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि जैसे हम एज अ मुस्लिम कुरान भी रीड करते हैं, और डेफिनेटली वो एक आयत भी है कि इन अल्लाह रब ताला की ज़ात, उसका तर्जुमा यही है कि रब ताला की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है। तो डेफिनेटली बेशक हर चीज़ पे कादिर है, और हमें पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए, और इस उम्मीद पे ही वो कहते हैं ना कि दुनिया कायम है। तो इंशाल्लाह जैसे कहते हैं कि रात के बाद अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, तो डेफिनेटली ये भी एक लिमिटेड सा टाइम पीरियड है, और होप इंशाल्लाह कि ये जो बादल से हैं ये छट जाएंगे और दोबारा से एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ेगी। सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि घरों में रहें,
हुकूमत जो कुछ कर रही है उसमें उसका साथ दें, उन जो पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट करें। अगर लॉकडाउन हुआ है डेफिनेटली, अगर आपको गवर्नमेंट हमें खुद चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमें कर्फ्यू से हटा के लॉकडाउन में रखा हुआ और वो हमें परमिशन दे रही है कि हम लोग एट अ टाइम एट अ डे 2 बार हम घर से बाहर निकल सकते हैं अपनी ज़रूरियात के लिए, तो हमें इन चीज़ों पे गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और जब ज़रूरत हो तब भी घर से निकलना चाहिए, ना कि बिला वजह मुख्तलिफ पार्टीज़ या बस बिला वजह ही हम लोग इन चीज़ों को गवर्नमेंट का साथ ना दें। सो अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया बहुत बहुत। हम दोबारा इंशाल्लाह एक नए सेशन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।